أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بلکہ اصل بات یہ ہے متعنا، ہم نے ساز و سامان دیا ہؤلاء ان کو، وہ آباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ تعالیٰ گزر گیا علیہم ان کے اوپر العمر ایک زمانہ. افلا یرون کیا یہ دیکھ نہیں رہے انا نأتی الارض ننقصها کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے من اطرافها اس کے اطراف سے. افہم الغالبون تو کیا پھر یہ غالب آ جائیں گے. ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ کہ جو اچھے ہوں، پل رہے ہوں، مالدار ہوں، نعمتیں مل رہی ہوں اور زیادہ لمبے عرصے تک ان کے پر مصائب اور مصیبتیں نہ آئی ہوں، آرام کے ساتھ رہے ہوں، تو غلطیاں کرنے کے باوجود بھی نعمتیں مل رہی ہوں. بس اوقات ایسے لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والے نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آنے والی نہیں ہیں، اور یہ جو کچھ نعمتیں، یہ صدارتیں اور یہ سرداریاں میں مل رہی ہیں، اولادیں مل رہی ہیں، ان کے اوپر ہمارا استحقاق ہے. تو جب ایسے لوگوں کو بتلایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو کفر و ظلم کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، تو اس عذاب کی بات کو ویسے ایک غیر معمولی عام سی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک بہت زمانہ مزے کیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے باتیں ہیں، یہ مزے تو ہماری قسمت کے اندر ہیں، یہ ہم سے جانے والے نہیں ہیں، مزے ہم کرتے رہیں گے. بل متعنا، بلکہ بات یہ ہے اصل ان کے جھٹلانے کی اور عذاب کو مذاق اڑانے کی کہ ہم نے ساز و سامان ان کو دیا اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان کے پر لمبا زمانہ گزر گیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساز و سامان ہمارے پاس ہمیشہ ہی رہے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں. ظلم اور کفر کی وجہ سے کسی کی وقت اللہ تعالیٰ عذابوں کے ذریعے سے یہ چیز ان سے لے بھی سکتا ہے. جب اسلام پھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے مخالفت شروع کی اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے اور دل و دماغ کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم غالب آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، ہمارا اسلام غالب آ جائے گا، یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے. تو ان کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے. ذرا تھوڑا سا بیٹھ کر تو دیکھو کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا آغاز کیا ہے، اعلان کیا ہے، اس کے بعد ذرا تم ایک ایک دن کی تاریخ دیکھو کہ تم غالب ہو رہے ہو، آپ وسلم غالب ہو رہے ہیں. تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی، تھوڑی سی تحقیق کر لو تو تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے. غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں خبریں ملے گی آج اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، آج وہ علاقہ جو کافروں کے قبضے میں تھا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، آج وہ علاقہ جو کافروں کے قبضے میں تھا مسلمانوں کے قبضے میں. تو یہ سارے قبضات اللہ تعالیٰ جو کافروں کے مسلمانوں کو دے رہا ہے اور کافروں کی زمین کو اللہ تعالیٰ سمیٹ رہا ہے، لیکن ان کو سمجھنے اب بھی یہ اس امید کے اوپر ہے کہ یہی غالب آ جائیں گے. حال یہ کہ تھوڑا سا غور کریں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور کون گھیرا تنگ کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین گھیرا تنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے اور اپنے انبیاء کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے. تو تھوڑا سا غور تو کر لو. افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے ان نأتی الارض کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر، ننقصها اس کو گھٹاتے ہوئے، گویا کہ جو اسلام کا دائرہ وہ پھیل رہا ہے اور جو ان کے علاقے بالکل ان کو سمیٹا جا رہا ہے. اور ایسا ہی ہو کہ بالکل بالآخر جو کافر تھے مکہ کے اندر سمٹ کٹ کے رہ گئے، اور فتح مکہ کی صورت کے اندر وہاں سے بھی ان کے جو پاؤں تھے وہ اکھڑ گئے اور وہ علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گیا، مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا. تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی افلا یرون، کیا یہ غور نہیں کر رہے ان نأتی الارض ننقصها کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطراف ہے اس کے اطراف سے. کفار کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور اسلام کا دائرہ پھیل رہا ہے. افہم الغالبون، کیا پھر بھی یہ غالب ہو جائیں گے؟ اب بھی ان کو امید ہے کہ یہ غالب ہو جائیں گے. حال یہ ہے کہ اسلام غالب آ رہا ہے اور بالآخر اسلام ہی غالب ہوا. کھول کے یہ انما بے شک انذرکم، میں متنبع کر رہا ہوں تم کو بالوحی، وحی کے ذریعے سے
اور تم کو ساری باتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ کس کے اندر اختیار کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، کن باتوں کو چھوڑنے کے اندر تمہارا فائدہ ہے، ہر چیز تم کو بتلائی جا رہی ہے۔ لیکن بات یہ کہ کیوں سن نہیں رہے؟ ان کی مثال ایسے جیسے بہرا آدمی ہو، تو جو سن نہیں سکتا ہے، بہرا ہے، اس کو سمجھائیں آپ تو کیا وہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ تو حق کو سننے سے انہوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بہرا بنایا ہوا ہے۔ جس نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہو، پہلے سے یہ عزم کر رکھا ہو کہ میں نے بات کو مان کر کے دینا نہیں، اس کو آخر کون سمجھا سکتا ہے؟ جو ضدی ہو، جو اڈرم ہو، جو متعصب ہو، جس نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ ہم نے اپنے طریقے کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے اور اسی جو خراب طریقہ اسی کو ہم نے غالب کرنے کی کوشش کرنی، تو اس کو آخر پھر کون سمجھا سکتا ہے؟ افہم الغالبون، کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ کل کہہ دیجئے کہ بے شک میں ان کو متنبع کر رہا ہوں وہی کے ذریعے سے، ولا یسمعون، لیکن نہیں سنا کرتے ہیں، سمو بہرے، دعا پکار کو، اذا ما ینذرون، جس وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے، کسی خطرے سے ان کو متنبع کیا جاتا ہے تو یہ نہیں سنا کرتے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو بالکل اسی طرح بنایا ہوا ہے۔ وَلَمَسَّتْهُمْ، پھر ہی بات سمجھائی گئی ان لوگوں کو کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو لوگوں، کفر و ظلم کی وجہ سے تم دنیا کے اندر بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہو، جیسے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب ہے، قوم نوح کے اوپر عذاب ہے، قوم سمود کے اوپر آیا ہے، قوم عاد کے اوپر آیا ہے، تو یہ مکہ والے تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ تو آگے سے اسی عذاب کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس عذاب کی روز روز دھمکیاں دیتے ہو، روز ڈراتے ہو، وہ لا کر کے دکھا دو۔ تو اللہ نے سمجھایا کہ آپ تو بہت کہتے ہو، لیکن جس وقت آئے گا تو تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس وقت کا ذکر کر دیا، وَلَئِنْ مَسَّتْ، میں ان کو چھو جائے، نفع، ایک پھونک، ایک لپٹ، ایک جھونک، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کی، تو کیا کریں گے؟ یا ویلنا انا کنا ظالمین، اس وقت کہیں گے، تلیاں ملیں گے، ہم ہی ظالم تھے، ہمیں چاہیے تھا کلمہ پڑھ لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن ہم نے تو ظلم کیا، الٹا اسی عذاب کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس وقت اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت پھر بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے فرعونوں کی پھر چیخیں نکل جاتی ہیں، تو اس سے پہلے پہلے اصلاح کی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کہ جس نے دنیا کے اندر مزے کیے ہوں گے، کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہوگی، لیکن حال یہ ہے کہ دنیا سے سال کے اندر رخصت ہوا کہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، وہ آدمی جہنم کو مستحق ہے۔ تو حدیث کے مفہوم میں محشر کے میدان سے اس کو جو جہنم کے اندر ٹھکانہ ہے وہ، یا جہنم کا تھوڑا سا نظارہ اس کو کرایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، تو کہے گا کہ میں تو نعمت کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ پھر اس وقت جو ہی عذاب کو دیکھتے ہیں تو ان کی پھر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو عذاب سمجھتے ہی نہیں، یا عذاب کی بات کی جاتی ہے تو اس کو مذاق کے اندر ٹال دیتے ہیں، گویا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آنے والا نہیں، انہی کی کیفیت جو کہ ان مستم، جب ان کو چھوئے گا، نفحۃ، ایک پھونک، ایک لپٹ، ایک جھونکا، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، لیقولن، تو ضرور یہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہمارے پر، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ ان کا دل گواہی دینا شروع کر دے گا کہ ہم ہی ظالم تھے، لیکن اس وقت اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ بلکہ متعنا، ہم نے ساز و سامان دیا، ہاؤلائی، ان کو، آباؤں، اور ان کے آبا و اجداد کو، حتی یہاں تک کہ تعالیٰ گزر گیا علیہم، ان کے اوپر، العمر، ایک زمانہ، افلا یرون، کیا یہ دیکھ نہیں رہے، ان نأتی الارض ننقصها، کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطراف، اس کے اطراف سے، افہم الغالبون، تو کیا پھر یہ غالب آ جائیں گے؟ قل کہہ دیجیے، انما، بے شک، انذرکم، میں متنبع کر رہا ہوں تم کو، بالوحی، وحی کے ذریعے سے، ولا یسمع، اور نہیں سنا کرتا، سمو، بہرے، نہیں سنا کرتا، السمو، بہرا، الدعاء، پکار کو، اذا ما، جب، ینذرون، ان کو متنبع کیا جاتا ہے کسی خطرے سے، وَلَئِنْ، اور اگر مَسَّتْهُمْ، چھو جائے ان کو، نفحۃ، ایک جھونک، ایک لپٹ، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کی، لیقولن، تو ضرور بضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہے افسوس ہمارے پر، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی اپنے جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔